ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جس سے ہر مشکل وقت میں ہم مدد کے طلبگار رہتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے جس طرح کی مدد ہمارا رب رحمان کرنے پر قادر ہے، اس طرح کی مدد کرنے پر اس دنیا میں کوئی دوسرا وجود، کوئی ہستی قادر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ ہی نے فرمایا، ایسے امور جو اپنی طرف سے دین اسلام کا حصہ بنا دیے جائیں، اس میں شامل کر دیے جائیں، وہ بدعت ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے کو بہت زیادہ جس چیز سے باخبر کیا ہے، وہ آنے والے حالات میں کس طرح کی مشکلات، کس طرح کی آزمائشیں، کس طرح کے مسائل آ سکتے ہیں، اور اس کا حل کیا ہے۔ سب سے زیادہ آپ نے اسی پر فوکس کیا، اور انہی خبروں میں سے، انہی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت آپ نے یہ فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ آپ نے کیسا شاندار تجزیہ پیش کیا جو عام سروے کرنے والوں کی طرح کا نہیں تھا، جو کوئی عام تجزیہ نگار کی رائے نہیں تھی۔ آپ نے جو موقف پیش کرنا ہوتا ہے وہ 100% کریکٹ ہوتا ہے، کنفرم ہوتا ہے، حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ اور اسی میں آپ نے یہ چیز بیان کی کہ دو نعمتیں ایسی ہیں، لوگوں کی اکثریت ان نعمتوں کے سلسلہ میں خسارے میں ہے، وہ صحیح کیش نہیں کر پاتی۔ جس طرح ان دو نعمتوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے، لوگ صحیح یوٹیلائز نہیں کر پاتے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خسارے میں رہ جاتے۔ وہ دونوں نعمتیں کون سی ہیں؟ ان میں سب سے پہلی نعمت ہے الصحہ، صحت، تندرستی۔ یہ اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جب بندہ تندرست ہوتا ہے اس وقت تو شاید وہ اس کو ایک نارمل چیز سمجھتا ہے کہ یہ کوئی اسپیشل چیز نہیں ہے، لیکن جب وہ تندرست نہیں رہتا پھر وہ کمپیریزن کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، اب سمجھ آ رہی ہے کہ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہزار نعمت، پھر جو بھی وہ کہنا چاہے وہ کہے، لیکن روٹین لائف میں تندرستی اس کے نزدیک کوئی اتنی اسپیشل چیز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی چیز بندے کے ہاں عام ہو جاتی پھر وہ اپنی ویلیو ڈاؤن کر لیتی۔ انہی میں سے ایک ہمارا یہ منفی مزاج ہے کہ ایک نعمت ہماری گرفت میں آ چکی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس پر ہم شکر گزار بنیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نماز پڑھ رہے تھے رات کی، جب نماز پڑھی تہجد کی، آپ بڑا ہی روئے، اتنا روئے کہ روایات میں آتا ہے آپ کی داڑھی مبارک میں آنسو، قمیض کے پہلو پر آنسو، سجدے میں آنسو، بڑا ہی روئے۔ تو ظاہر آپ یہ حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے اپنے گھر میں، تو جب آپ نے نماز ختم کی تو آپ کی زوجہ محترمہ ہماری ماں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے ایڈوانس جنت کنفرم کر دی ہے، طے ہے، کوئی آپ کا مسئلہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، پھر بھی آپ نماز میں اتنا روتے ہیں، اتنی رکت ہے، اتنا گڑ گڑاتے ہیں، اتنی منتیں کرتے ہیں، اور یہ لمبے سجدے اور لمبے رکوع اور لمبے قیام، اس کا کیا معنی ہے، کیا مقصد ہے؟ تو کتنا ہماری سوچ سے مختلف آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا۔ آپ نے کہا یہی تو بات ہے عائشہ کہ مجھ پر ایک ایڈوانس نعمت ہو چکی، سائن ہو گئی ہیں، کنفرم ہو گیا ہے، اس کے باوجود
ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟